اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے. آج کی تجوید کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے دو اہم اصطلاحات کے بارے میں. قرآن کریم میں یہ اصطلاحات اکثر استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا سیکھ لینا انتہائی ضروری ہے. تو ایک اصطلاح ہے اجتماع مثلین اور دوسری کا نام ہے اجتماع متجانسین. تو اب ہم نمبر وائز ان دونوں کو ان کی مثالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اجتماع مثلین کو. اجتماع مثلین کی آپ پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ اگر ایک طرح کے دو حروف ساتھ ساتھ ہوں، ایک طرح کے دو حروف ایک ساتھ ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے اجتماع مثلین. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ قرآن حکیم میں دیکھیں. ایک آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. اب یہ لفظ ہے جباہہم، میں نے آپ کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے. اس کو دیکھیں، ہم دو ہا ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اجتماع مثلین ہو گیا. دو ایک جیسی صورت کے الفاظ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان دو الفاظوں کو، ایک جنس کے دو الفاظوں کے اکٹھا ہو جانے کو اجتماع مثلین کہا جاتا ہے. ایک اور مثال دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ قیامہ کے اندر، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. نجمع ایک عین، عظام دوسرا عین، تو ایک حرف کے آخر میں ایک عین آ گیا اور دوسرے حرف کے شروع میں دوسرا عین، تو دو عین اکٹھے ہو گئے، اجتماع مثلین ہو گیا. تو ایسی صورتحال جہاں پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اجتماع مثلین. تو اس کی ادائیگی میں ذرا احتیاط سے اور اہتمام سے اس کو جو ہے ادا کرنا چاہیے تاکہ دونوں حرف اب احتیاط کے ساتھ اور پوری ادائیگی کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں آپ نے کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے؟ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. نجمع عظامه، اس میں اکثر دیکھنے کو آیا ہے کہ ایک لفظ کو پڑھ دیا جاتا ہے اور دوسرے لفظ کو ادا نہیں کیا جاتا، اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں. اس طرح سے ادا کر لیتے ہیں نجمع عظامہ، نجمع عظامہ ایسے کریں گے تو آپ نے دونوں الفاظ کو نجمع عظامہ، نجمع عظامہ، ایک پہلے والے عین کے اوپر زبر اور دوسرے والے عین کے نیچے کسرہ ہے، تو آپ نے دونوں کو بھرپور ان کی حرکات کی رعایت رکھ کر ادا کرنا ہے. تو اگر دو ایک جیسی جنس کے الفاظ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے اجتماع مثلین. امید کرتا ہوں یہ پہلی جو ٹرمز تھی یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب ہم چلتے ہیں دوسری کے بارے میں. دوسری کیا تھی؟ اجتماع متجانسین. اجتماع متجانسین کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ایک مخرج کے دو حروف پاس ہوں، ایک مخرج کے، پہلے تھا ایک جنس کے، اب ہے ایک مخرج کے دو حروف پاس ہوں. جیسے مثلا ایک مخرج کے دو حروف پاس ہوں، اس کی آپ مثال دیکھیں. پہلے آپ اس کی مثال سے سمجھیں. قرآن حکیم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. تو ہا اور عین یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ہا اور عین یہ دونوں قریب المخرج ہیں، ٹھیک ہے، تو دو ایک مخرج کے الفاظ اکٹھے ہو گئے. اب یہ کس طرح سے ہے ذرا ان کو دیکھیں. عین اور ہا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، عین اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے. دیکھیں کس طرح سے کہ یہ دونوں حروف حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. عین بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. تو اگر ایک مخرج کے دو حروف پاس آ جائیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے آپ کو ابھی دکھائی، اس میں دو
ایک مخرج کے الفاظ پاس پاس اکٹھے ہو گئے، تو ایسی صورتحال پیش آ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجتماع متجانسین اجتماع کہا جاتا ہے اکٹھے ہونے کو، اور متجانسین کہا جاتا ہے ہم جنس ایک جنس کے الفاظ اکٹھے آ جائیں، تو ایسی صورتحال کو قرآن حکیم میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجتماع متجانسین۔ تو امید کرتا ہوں یہ دونوں ٹرمز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اس معاملے میں اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھایا، اس پر عمل کرنے کی، اسے سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔